السلام علیکم، کیا حال چال ہیں جی؟ ٹھیک ٹھاک۔ آج ہم خراج تحسین پیش کرنے جا رہے ہیں محمد مسعود کھدر پوش صاحب کو، جو کہ پاکستان جب بنا تو ان 131 سول سروس ملازمین میں تھے، آفیسرز میں تھے، جن میں صرف 11 مسلمان تھے، اور ان 11 میں سے بھی صرف 9 پاکستان آئے۔ ان میں سے ایک محمد مسعود کھدر پوش بھی تھے۔ کھدر پوش کا لقب انہیں بعد میں مادر ملت فاطمہ جناح صاحبہ نے دیا تھا، اس لیے کہ وہ ہمیشہ سادہ زندگی گزارتے تھے اور ہمیشہ کھدر کا کپڑا پہنتے تھے۔ تو جب پاکستان بنا تو ایک کمیٹی بنائی گئی جو حاریوں اور عام لوگوں کے حقوق کے لیے کچھ اقدامات کرنے کے لیے اپنی فائنڈنگز اور کچھ معلومات جمع کر رہی تھی۔ تو اسی سلسلے میں اس کمیٹی کا حصہ مسٹر محمد مسعود صاحب بھی تھے، اور چیئرمین تھے اس کے سر راجر ٹامس، اور ساتھ میں مسٹر نور الدین صدیقی شامل تھے۔ مسٹر آغا شاہی اس کمیٹی کے سیکرٹری تھے، لیکن تھوڑے دنوں بعد انہیں ہٹا دیا گیا اور ان کی جگہ گوپی چند بیناوری صاحب نے لے لی بطور جنرل سیکرٹری۔ یہ کمیٹی حاری تحقیقات کمیٹی کے نام سے مشہور ہوئی۔ تو اس میں جو سر راجر تھے وہ تھرپارکر کے بہت بڑے ذمہ دار تھے، اور ان کے قبضے میں ہزاروں ایکڑ اراضی تھی، اور سندھ حاری کمیٹی کے رسالے حاری حقدار میں ان کی ظالمانہ کارروائیوں کے بارے میں وقتاً فوقتاً مضامین شائع ہوتے رہتے تھے۔ اس کمیٹی نے 6 جون 1948 کو اپنا کام مکمل کیا اور اپنی 298 صفحات پر مشتمل رپورٹ مرتب کر کے پیش کی۔ تو اس میں محمد مسعود نے اپنا ایک اختلافی نوٹ بھی شامل کیا، جس میں انہوں نے اس سب نظام کو، جس میں حاریوں کو ان کے حقوق نہیں دیے جاتے تھے اور بہت سارے لوگوں نے بڑی بڑی جاگیریں وہ اپنے قبضہ میں رکھی ہوئی تھیں، اس سارے نظام سے اختلاف کیا، اور تو اس اختلاف کو روک دیا اس کمیٹی نے اور حکومت نے۔ محمد مسعود کا یہ اختلافی نوٹ سندھ کی جاگیردارانہ قیادت پر بجلی بن کر گرا۔ حکومت کو خوف تھا کہ اس نوٹ کی اشاعت کے بعد جاگیردارانہ نظام جو ہے ہمارا وہ اپنے خاتمے کی طرف بڑھے گا، تو انہوں نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ اس وقت کے اخبارات جو تھے انہوں نے اس چیز پہ لکھا۔ تو محمد مسعود کے اختلافی نوٹ کے سلسلے میں بحث جاری تھی کہ مارچ 1949 میں کراچی سے مولانا عبدالحامد بدیونی اور 16 دوسرے علماء کے نام دستخطوں سے ایک پمفلٹ سامنے آیا، جس کا نام اشتراکیت اور زراعتی مساوات تھا۔ اس پمفلٹ میں علماء کرام نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے یہ اختلافی نوٹ پڑھا ہے اور ان کی رائے میں یہ غیر اسلامی ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ اس نوٹ کے مصنف کمیونسٹ رجحانات رکھتے ہیں، اور انہوں نے قرآن اور حدیث سے غلط طور پر استدلال کیا ہے۔ محمد مسعود ایمانداری سے محسوس کرتے محمد مسعود ایماندار شخص تھے، اور انہوں نے اس نظام کے خلاف کھڑا ہونے کا تہیہ کر لیا تھا۔ مولانا حامد بدیونی نے اپنے فتوے میں اسلام میں جاگیرداری اور ذمہ داری کے وجود کو جائز ثابت کرنے کے حق میں دلائل دیے تھے۔ انہوں نے اختلافی نوٹ پر تنقید کے بعد وہ تمام فتوے بھی درج کر دیے تھے جو ہندوستان اور پاکستان کے علماء نے انہیں فراہم کیے تھے۔ مولانا عبدالحامد کے اس پمفلٹ کی اشاعت سے لوگوں میں خیال پیدا ہوا کہ علماء تک یہ اختلافی نوٹ کیسے پہنچا۔ اسی دوران محمد مسعود کو سندھ کے ایک جاگیردار وزیر غالباً محمد ایوب کھوڑو کے خلاف ٹھوس ثبوت مل گئے، جنہوں نے اس پمفلٹ کی تیاری کے لیے علماء کو بھاری رقوم کی پیشکش کی تھی۔ یہ ثبوت ملنے کے بعد 5 مئی 1949 کو محمد سرور نے حکومت سندھ پر ہتک عزت کا دعویٰ دائر کر دیا۔ مرکزی حکومت اس صورتحال سے بڑی پریشان ہوئی۔ خود اس وقت کے وزیر اعظم پاکستان لیاقت علی خان نے محمد مسعود سے مقدمہ واپس لینے کی درخواست کی، مگر وہ اس پر آمادہ نہ ہوئے۔ بالآخر سندھ کے وزیر اعلیٰ یوسف ہارون نے 17
جون 1949 کو یہ اختلافی نوٹ اخبارات کو جاری کر دیا۔ محمد مسعود نے اس نوٹ میں امیروں کی جائیدادیں اور جاگیریں ضبط کرنے کا مطالبہ کیا تھا اور قرآن، احادیث اور اکابر کے فیصلوں سے استدلال کرتے ہوئے ثابت کیا کہ زمینداری اسلام میں ناجائز ہے۔ انہوں نے اس اختلافی نوٹ میں حاریوں کی زبوحالی کا بھی نقشہ کھینچا تھا اور لکھا تھا کہ یہ نظام پاکستان کے لیے عظیم ترین لعنت کی حیثیت رکھتا ہے، کہ یہ نظام پاکستان کے لیے عظیم